اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح کے وقت مطالعہ کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے پانی بہنا نظر کمزور ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ناظرین، غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ دارچینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ دھنیا کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں پر میل جم جائے تو لیموں کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ ناظرین، انار کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ توری کی سبزی زیادہ استعمال کیا کریں۔ ناظرین، سونے سے پہلے میٹھی چیزیں کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے زندگی کی 10 حقائق کبھی مت بھولو۔ نمبر 1، زندگی جتنی سادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ انسان کو یہ احساس آخر کار بڑھاپے میں ہو ہی جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ آج اپنی زندگی سے خوش نہیں رہ سکتے تو آئندہ بھی کبھی نہیں۔ نمبر 3، چیخنا چلانا بیکار ہے، کبھی غصے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، آپ سب کچھ لوٹا کر بھی ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 5، بولنے سے زیادہ خاموشی میں عزت ہے، لہٰذا جامع اور مختصر بات کریں۔ نمبر 6، چھوڑ دیں لوگوں سے امپریس ہونا، کمپیئر کرنا اگر ذہنی سکون چاہتے ہو۔ نمبر 7، صرف وہی کریں جس میں آپ کو مزہ آئے، چاہے وہ پیشہ ہو یا پڑھائی۔ نمبر 8، دوست کم ہو لیکن مخلص۔ نمبر 2، کوئی بھی کام کرنے سے قبل مائنڈ سیٹ کرنا بڑی چیز ہے۔ نمبر 10، کسی سے بحث نہ کریں کیونکہ آپ کا ذہنی سکون بہت اہم ہے۔ نمبر 11، لوگوں سے پہلے اپنی ہیلپ کرنا سیلفش نہیں ہوتا۔ نمبر 12، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا جیلس نہیں۔ نمبر 13، دنیا میں سب سے زیادہ خوش رکھنے والی ذات پہلی آپ کی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد پانی پینے والا بندہ تیزابیت کا شکار ہوتا ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ پھر صلح نہیں نفرت ہوگی۔ ناظرین، اپنے بچوں کو جب جیب بھر دے ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دیا کریں تاکہ زندگی بھر ان کو اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ ناظرین، اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھ لو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ کلونجی پاؤڈر 50 گرام، چھلکا اسبغول 50 گرام، شہد 100 گرام، ان تمام چیزوں کو مکس کر کے روزانہ صبح آدھا چمچ استعمال کریں۔ پیٹ اور وزن میں بے تحاشا کمی آنے لگے گی۔ ناظرین، اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے مشروبات کے سبب بنتے ہیں اور ٹھنڈا پانی جگر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر اچانک کم ہو جائے تو اس کو بٹھا کر نمکین پانی پلاؤ۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں اور جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ لیموں کا رس پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے، لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف میں لگائیں۔ 10 دنوں میں چربی بالکل غائب ہو جائے گی۔ ناظرین، پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو۔ جھوٹ چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔
رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے ڈپریشن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو تو لیمو 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پیو۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ بھی کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی آپ کے دل کی رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اصل رگ کو بھی بند کر دیتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں پیاز جلا کر نیم گرم ناف میں لگایا جائے تو بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سر میں شیمپو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں میں عرق گلاب لگایا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگا لیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جائیں گی۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ ناظرین، صحت چاہتے ہو تو گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ۔ شام کا کھانا کھا کر واک کریں، چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔ بڑا ہوا پیٹ اور وزن نارمل کرنے کا طریقہ: لیموں کا رس اور کلونجی کو ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھا لیا کریں، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، شہد کی مکھی کاٹ لے تو پیاز کو متاثرہ جگہ پر لگاؤ، سوجن نہیں ہوگی۔ دودھ میں کیلے کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر ارکیل گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، نہار منہ دہی کھایا کرو، آپ کے پیٹ کی گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ ناظرین، انجیر ایک مفید خشک میوہ ہے جسے جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ دبلے پتلے اور کمزور افراد کے لیے یہ پھل قدرت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس خشک میوے کا ذکر قدیم رومی اور یونانی تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ اس زمانے میں اس خشک میوے کو بانجھ پن سے بچاؤ اور جسم کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں یہ پھل چہرے کو سرخ و سفید رنگت عطا کرنے اور جسم کو دلکش بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام جسم کی جلد اور خاص طور پر ہونٹوں کو بہتر بنانے کے لیے اس خشک میوے کے ساتھ کچھ دوسری چیزوں جیسا کہ الائچی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، انجیر کے اندر مؤثر غذائی اجزاء جیسا کہ کیلشیم، پروٹین، فاسفورس، وٹامن اے، بی، سی اور ڈی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، دبلے پتلے افراد اب پریشان نہ ہوں۔ روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روزانہ صبح شام ناف میں زیتون کا تیل، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے دل کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ ٹماٹر کے رس میں بیسن ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کی رنگت کو نکھارتا ہے اور دھوپ کے مضر اثرات کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، جوڑوں میں درد رہتا ہو تو نیم گرم سرسوں کے تیل میں ہلدی ملا کر گھٹنوں پر مالش کریں۔ ہلدی میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ دہی اور انڈے کو ملا کر بالوں میں لگائیں اور 30 منٹ بعد دھو لیں۔ دہی اور انڈا بالوں کی نمی فراہم کرتے ہیں اور ان کو چمکدار بناتے ہیں۔ ناظرین، سبزیوں اور پھلوں کو کھانے کے سوڈا پانی کے محلول میں دھوئیں، یہ تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ دارچینی اور شہد کا مرکب تیار کریں اور روزانہ استعمال کریں۔ دارچینی کھانسی کے لیے مؤثر ہے اور شہد گلے کو آرام دیتا ہے۔ وہ لوگ جو جگر ٹرانسپلانٹ کے منتظر ہیں اس کا اصلی سبب یہی ٹھنڈا پانی ہے۔ دراصل ٹھنڈا پانی معدے کے اندر پردوں کو متاثر کرتا ہے اور شوگر کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، ہر 2 دن کے بعد کدو کی سبزی کھا لیا کرو، آپ کے جسم میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ ناظرین،
اگر زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ، اس سے بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوگے اور زیادہ دیر تک زندہ رہو گے۔ ناظرین، کھیرے میں وافر مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے جو کہ موٹاپا اور وزن کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ زہر کے علاوہ جو بھی چیز انسان کو کڑوی لگے تو جان لو کہ اس میں ہزاروں شفائیں اور فوائد موجود ہیں۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ 3 دن میں ایک بار ضرور نہا لیا کرو، کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے کھانسی اور پرانی الرجی دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں دودھ دکھائی دے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس مقدار میں دودھ نظر آئے گا اسی مقدار میں مال اور دولت ملنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھا لیا کریں۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے اور آواز کو سریلا بناتی ہے۔ سبز چائے نہ صرف یہ کہ موٹاپے کو کم کرنے میں مفید ہے بلکہ یہ گلے کے جملہ امراض کو بھی ختم کرنے میں معاون ہے۔ ناظرین، گوبھی کا چھلکا بطور سلاد استعمال کیا کرو، آپ کا چہرہ خوش باش اور تر و تازہ رہے گا۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، انسان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، سر میں خارش یا الرجی ہو تو اس میں زیتون کا تیل لگا لیں، خارش دور ہو جائے گی۔ ہمیشہ مسکراتے رہنا ایک اچھی عادت ہے، یہ عادت انسان کے بدن میں نقصان دہ بیماریوں سے لڑتی ہے۔ ناظرین، کم مرچ مسالے کھانے والے بندے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دوپہر کے وقت آدھا گھنٹہ مختصر نیند یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پینے کے لیے نیم گرم پانی استعمال کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ ناظرین، بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی اور سر کے دوسرے مسائل کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور پیدل چل لیا کریں، کانٹوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کر لیا کرو، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جلد خوبصورت اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گزرے ہوئے کل کو آپ کبھی بھی دوبارہ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے آج کو بہتر بنانے کی فکر کرو۔ انار اگر ہریڑ کے مربے کے ساتھ کھا لیا جائے تو اس سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، شملہ مرچ سونگھ لینے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں ورنہ گیس کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کا پھول سونگھ لیا کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر چائے پینا ہو تو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پی لیں۔ سونے سے پہلے پاؤں کی تلی پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کر لو، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ دہی کا استعمال بدن کو تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات سے دور کرتا ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت پیدل چلنے سے قبل انجیر کھا لو، اس سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ آواز بیٹھ جائے یا سانس لینے میں دشواری ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ دہی معدے کے تیزابیت کو ختم کرتی ہے اور وزن میں کافی حد تک کمی لاتی ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو سمجھ لو پیشاب میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ ناظرین، پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈال دینے سے چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ کان کے اندر دانے نکل آنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پتلے اور کمزور لوگ اگر روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کے بال زیادہ گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لیں، سر پر لگائیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ سفید چاول زیادہ کھانے سے جوڑوں میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال دینے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، اس سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ ناظرین، روزانہ 7-8 گلاس پانی کے پی لیا کرو، بیماری جلدی قریب نہیں آئے گی۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے سر کے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ گاجر کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین، آلو بھون کر کھا لینے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ لیا کرو، ڈپریشن میں واضح کمی آئے گی۔ ناظرین، آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے ہیں
تو ایلوویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگاؤ۔ ناشتے سے قبل ورزش کر لینے سے جسم کی زائد چربی پگھل جاتی ہے۔ سبز مرچ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار کر رکھ دو۔ ناظرین، سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگھ لیا کرو۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر اچانک دانت میں شدید قسم کا درد اٹھے تو لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس میں لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے اور دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ 3 چیزیں کھا لی جائیں تو اس سے بدن میں بہت اضافہ ہوتا ہے: کالے چنے، چھوٹا گوشت اور اجوا کھجور۔ ناظرین، کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور داغ نہیں آئیں گے، بلکہ چہرہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر پیشاب بار بار آتا ہے تو سمجھ لو کہ گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پا رہے۔ جس گھر میں پیاز اگا ہوا ہے، ایسے گھر میں کبھی بچھو نہیں آتے۔ ناظرین، اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول باقاعدگی سے بڑھنے لگے تو بادام کھانا شروع کر دیں۔ ناشتے میں عرب کا مبروک کھجور یعنی اجوا کھجور کا استعمال کرنا آپ کو جادو ٹونے وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ پیشاب زیادہ دیر روکنے سے مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین، میتھی دانہ کھانے سے سونگھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے پرہیز کریں، اس سے بال وقت سے پہلے کمزور اور گرنے لگتے ہیں۔ عید سے پہلے 2 چیزیں صدقہ کرو۔ 1، مکتوب زکوٰۃ اگر نہ دی جائے تو ابھی محتاج اور حقداروں کو دے دو۔ 2، صدقہ فطر، مساکین و فقراء کو عطا کرو۔ انشاءاللہ گھر سے غربت کا خاتمہ اور دولت میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد کم از کم 150 میٹر پیدل چل لیا کرو۔ آپ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا اور آپ کا ہاضمہ بھی بہترین رہے گا۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا اور خوبصورت رہتا ہے۔ ناظرین، لیموں کا رس چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نیند آنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہے۔ چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے چہرے کے غیر ضروری بالوں کے خاتمے کے لیے مفید نسخہ: بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا خشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار لو، اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ ناظرین، پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے اسے چہرے پر ملیں۔ تقریباً 1 ہفتے کے باقاعدہ استعمال سے غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ جو خواتین شہد کا استعمال ناشتے میں کرتی ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چھوٹی مکھی کے شہد کا 1 قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے آپ کی بنائی تیز ترین ہو جائے گی۔ کریلے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مولی کا سالن کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔